حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی؟ کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قبطی کا قتل نہیں کیا تھا؟ تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ مجھ سے ناگہانی طور پر قتل ہو گیا تھا اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا۔ مجھ پر تمہارا کیا یہی احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو؟ اور تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ ہے کہ تم لوگ یقین رکھو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں اور موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی کہ معجزہ لاؤں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اور ہمیں دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی اور اپنے ہاتھ سے جو بغل سے نکالا وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، تمام شہروں میں سے اپنے تمام کارکنان اکٹھے کیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگر ہیں، ان کو جمع کر کے لائیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ ہی تم اس کا خلاف کرو گے، یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ اسی دن چاش کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے بھی اپنے مصاحبین کو لے کر تخت شاہی پر برجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا ہی تھا کہ وہ ایک بڑا خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم تمہارے جہان کے مالک پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب اور نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔
وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان کیسے لے آئے؟ یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہ 9 معجزات اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ پہلا معجزہ عصائے موسیٰ ہے جو عصا بن جاتا تھا، دوسرا گربان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا، تیسرا زبان میں جو لکنت تھی وہ دور کر دی گئی، چوتھا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے گئے اور راستہ بنا دیا، پانچواں معجزہ یہ تھا کہ ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا، پھر طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، پھر مینڈکوں کا عذاب بھی مسلط کیا گیا، ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک بھی آ جاتے تھے، خون کا عذاب بھیجا گیا، ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا، لیکن یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتے اور یہ عذاب صرف فرعونیوں پر ہی نازل ہوتا تھا۔ ایسے کھلے معجزات ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔